22 رجب کو امیر شام کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال بکمال ہوتا ہے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کی سیرت پر چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ دعا کریں کہ خالق کائنات حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق اور سچ سن کر دل سے قبول کر کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور یہ ان کا سب سے بڑا شرف ہے۔ صحابہ کے مختلف طبقات ہیں، بعض ان کے اندر وہ ہیں جو اولون سابقون میں جن کا شمار ہوتا ہے، بعض مہاجرین ہیں، بعض انصار ہیں، کچھ صحابہ وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہیں۔ چاہے وہ اولون سابقون میں ان کا شمار ہوتا ہو، چاہے کوئی سب سے آخر میں ایمان لانے والا ہو، وہ جب حضور کا صحابی ہو گیا تو اسے وہ شرف حاصل ہو گیا جو دیگر صحابہ کو حاصل ہوتا ہے۔ حضرات محترم، اللہ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اور وہ تم میں سے ہرگز برابر نہیں ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا اور فتح مکہ کے سے پہلے انہوں نے جہاد کیا۔ اللہ فرما رہا ہے وہ برابر نہیں ہے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا، اور ان کا درجہ مرتبہ ان سے بلند ہے، من بعد وقاتلوا، جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سب کے سب صحابی، مگر ان میں برابری نہیں، ہمسری نہیں، ان کے درجوں میں بڑا فرق ہے۔ تو درجہ مرتبہ ان کا بلند ہے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ہیں، وہ درجے مرتبے میں بہت بلند و بالا ہے۔ لیکن ہاں، اللہ نے ایک کام ان سب کے ساتھ کر رکھا ہے، وہ جانتے ہو کیا ہے؟ وہ ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اور اللہ نے ان سب سے حسنہ کا وعدہ فرمایا ہے۔ حسنہ کیا ہے؟ جنت کا وعدہ فرما رکھا ہے، بھلائی کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ تو اسی لیے ہم اہل سنت و جماعت جو ہیں وہ ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ تمام صحابہ حضور کے جنتی ہیں، لیکن ان کے درجے مرتبے میں بولے کیا ہے؟ فرق ہے۔ اللہ سب سے راضی ہو گیا۔ جب اللہ سب سے راضی ہے، ان راضی ہونے والوں میں شمار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھی ہوتا ہے، اللہ ان سے بھی راضی۔ اب ایک مثال دے کر آپ کو سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ بات سمجھ جائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہے، وہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 میں ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لا نفرق بین احد من رسلہ، اور رسولوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ ایمان لانے میں ہم رسولوں میں کسی کو فرق نہیں کرتے، سارے رسول نبی ہونے میں برابر۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی ہیں سب کیا ہے؟ بولیے، نفس نبوت میں سب برابر ہے نبی ہونے میں، مگر کیا ہے؟ اللہ نے خود ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، مگر ان رسولوں میں بعض کے درجات کو ہم نے بلندی عطا فرمائی ہے۔ من کلم اللہ،
اور بعض ان میں سے وہ ہے جس سے اللہ نے کلام فرمایا ہے. وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بعض وہ ہیں جن کے ہم نے درجات کو بلندی عطا فرمائی ہے. ہیں سارے نبی، لیکن بعض نبیوں میں سے وہ ہیں جسے اللہ نے کلام فرمایا. ان کلام فرمانے والوں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، جن کے اللہ نے درجات کو خوب بلندی عطا کی ہے. وہ تیرے اور میرے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات ہے. بالکل اسی طرح حضور کے سارے صحابہ سب جنتی ہیں، لیکن ان میں درجہ مرتبہ سب سے زیادہ جو بلند والا ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بلند والا ہے. ایسے ہی سارے نبی ہیں، ان سارے نبیوں میں سب سے بلند والا عظمت و شان والے جو نبی ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات ہیں. کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی. وہ کہتا ہے کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. میں کیسے بتاؤں لفظوں میں، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے. ذرا زور سے کہہ دیجئے نا. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے. تو معلوم یہ ہو گیا جس طرح نبیوں کے درجے مرتبے برابر نہیں، اسی طرح صحابہ کرام کے درجے مرتبے بھی بولیے برابر نہیں ہیں، مگر ہاں اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ فرما رکھا ہے سارے کے سارے بولیے جنتی، اور اللہ ان سب سے راضی ہے. اسی اعتبار سے ایک بات میں عرض کر دینا چاہتا ہوں. جب یہ بات آپ نے سمجھ لی تو اس بات کو بھی سمجھ لیجیے کہ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف ہے، اور میرے پاس جو مسلم شریف ہے اس کا حدیث نمبر ہے 4661. آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا تسبوا احد من اصحابی. آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص میرے صحابہ کو برا نہ کہنا. کیا فرمایا؟ تم میں سے کوئی بھی شخص میرے کسی بھی صحابہ کو برا نہیں کہنا. یہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اعلان کروا رہا ہے، میرے کسی صحابی کو برا نہیں کہنا. جب یہ بات آ گئی، حضور کا فرمان آ گیا، حضور نے فرما دیا میرے کسی صحابہ کی شان میں نازیبہ کلمات نہ کہنا، انہیں برا بھلا نہ کہہ دینا. اب کسی مخصوص صحابی کا نام نہیں لیا کہ فلاں کو کہنا فلاں کو نہیں کہنا، مطلق ارشاد فرمایا ہے. تو اللہ نے بھی مطلق ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے سب سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے. جب ان سب سے جنت کا وعدہ ہے تو ان تمام کے اندر جو ہے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہوں چاہے بعد والے ہوں، اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ فرما رکھا ہے اور سبھی جنتی ہیں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی حدیث کے اندر، فرمایا جو میرا صحابی نہ ہو. اب مرتبہ بتایا جا رہا ہے. پہلے کہا میرے صحابی کو برا نہ کہنا. حضور کو معلوم تھا ایک زمانہ آئے گا میرے صحابہ کو برا بھلا کہا جائے گا، تو لوگ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں نازیبہ کلمہ نہیں کہتے، آپ کو معاذ اللہ گالیاں نہیں دیتے، آپ کو برا بھلا نہیں کہتے، کہ اسی طرح شیخین کو معاذ اللہ برا بھلا نہیں کہتے. حضور کو معلوم تھا، تبھی حضور نے فرمایا کہ دیکھو ان کو برا بھلا نہ کہنا. تو حضور نے فرمایا اب مقام مرتبہ خود بیان فرمایا ہے، جانتے کیا ہے؟ فرمایا جو میرے صحابی نہ ہو.
وہ احد پہاڑ کے برابر اللہ کی راہ میں سونا خرچ کرے، احد پہاڑ کی برابر۔ اور علی صاحب بیٹے میں علی صاحب نے اور پہاڑ دیکھا ہے، علی بھائی نے بھی دیکھا ہے، علی فرید نے بھی دیکھا ہے۔ تو 6 کلومیٹر دور یا 6 میل تک اس کی لمبائی ہے کم و بیش، ایسا ہی آج اب وہ کتنا بلند و بالا ہے۔ فرمایا اتنا سونا اگر کسی کے پاس ہو وہ راہ خدا میں خرچ کر دے، یہ کون؟ غیر صحابی، اس کے مقابلے میں میرا کوئی صحابی ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے اس احد پہاڑ کے برابر نہیں ہو سکتا، اس احد پہاڑ کے برابر نہیں۔ لہذا منع فرما دیا کہ تم نے میرے کسی صحابی کو برا نہ کہنا۔ اس سے صحابہ کی بولیے کیا معلوم ہو رہی ہے؟ شان اور شوکت معلوم ہو رہی ہے۔ اور حضرات محترم ایک بات اور رکھ لیجیے، جیسا کہ میں نے شروع میں ہی آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور ارشاد فرمائی ہے، جانتے ہو کیا ہے؟ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، دودھ پاک پڑے محبت کے ساتھ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا جو بحری بیڑا سب سے پہلے جہاد کرے گا سمندری راستے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بحری بیڑا میری امت میں سب سے پہلے سمندری لشکر میں اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا، تحقیق اس نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا ہے۔ کیا فرمایا؟ جو بحری بیڑا پہلا لشکر جائے گا اور اس میں جہاد کرے گا راہ خدا میں، تو اس میں لشکر میں شرکت کرنے والا جنتی ہوگا۔ یہ جنت کی بشارت رسول اللہ نے دی ہے، کسی اور کی دی ہوئی نہیں ہے۔ اب دیکھ لیجئے 27 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس لشکر میں شامل تھے، سپہ سالار تھے، اور پہلا بحری بیڑا جو جاری کیا سمندر میں جہاد کیا اس کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ اس اعتبار سے آپ جنتی بھی ہوئے۔ آپ کیا ہوئے بولیے؟ جنتی بھی ہوئے۔ اور یہ بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی۔ حضرات محترم ابتدائی چند باتوں میں سے ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ جس طرح آپ ایمان لائے آپ کی والدہ بھی ایمان لائی، آپ کے والد ابو سفیان بھی ایمان لائے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابو سفیان پہلے اسلام کے بڑے دشمن تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی والدہ نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبا لیا تھا، زبان جہالت کی بات ہے، لیکن جب انسان ایمان لے آتا ہے سابقہ سارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے، سابقہ گناہوں کو بولے کیا ہو جاتی ہے؟ معافی ہو جاتی ہے۔ تو آپ کا سلسلہ نسب جو ہے، اب یہ بھی سمجھ لیجئے، میں چند قریبی رشتہ داری آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کی رشتہ داریوں کے ساتھ کس قدر ہیں۔ سب سے پہلی جو رشتہ داری ہے آپ کی وہ یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام ہے عبد مناف۔ کیا نام ہے؟ عبد مناف۔ اور امیر معاویہ کے دادا کا نام بھی عبد مناف ہے، نام نہیں ہے بلکہ 5ویں پشت میں جا کے جو دادا رسول اللہ کا ہے وہی دادا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ہے، یعنی کہ 5ویں پشت میں جا کر حضرت امیر معاویہ کا نسب کس سے ملتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ ایک طرف حضور کا نسب، ایک طرف امیر معاویہ کا نسب، یہ 5ویں پشت میں جا کر دونوں کا نسب ایک ساتھ مل جاتا ہے، یہ پہلا نسب۔ اور دوسرا نسب کیا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں۔ ابو سفیان کی ایک بیٹی جن کا نام ہے ام حبیبہ، یہ حضور کے نکاح میں ہے۔ کس کے نکاح میں ہے؟ بولیے، زور سے بول دیجئے۔ حضور کے نکاح میں ہے۔ یہ مسلم شریف سے بتا رہا ہوں، فضائل ابو سفیان کا باب،
یہ بدلہ دیکھ رہے ہیں. اور مسلم شریف، میرے پاس جو مسلم شریف ہے یہ 30 جلد ہے اور 4607 اس حدیث کا نمبر ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن وہ اس حدیث کے راوی ہیں. تو ابو سفیان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے 3 کام بڑے پسند ہیں، میری 3 خواہشات ہیں، اگر ان کو پورا فرما دے. ان میں سے کیا فرمایا؟ فرمایا میں چاہتا یہ ہوں کہ میری بیٹی سے آپ نکاح کر لیں. تو ام حبیبہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا. تو اس اعتبار سے برادر نسبتی ہو گئے اور حضرت امیر معاویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح ہو گئے اور ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہو گئے. جس طرح حضرت ابو بکر رسول اللہ کے سسر، فاروق اعظم رسول اللہ کے سسر، بالکل اسی طرح ابو سفیان بھی رسول اللہ کے سسر. ابو بکر کی بیٹی بھی حضور کے نکاح میں، عمر فاروق کی بیٹی بھی حضور کے نکاح میں، اور ابو سفیان کی بیٹی بھی بولیے حضور کے نکاح میں. یہ شرف آپ کو حاصل ہوا. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے کو بڑا خوش خط لکھنا آتا ہے، خطاطی میں بڑے ماہر ہیں، تو کیا ہی اچھا ہو کہ آپ ان کو کاتب وہی رکھ لیں. حضور نے قبول فرما لیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بولیے قبول فرما لیا. اب آپ غور کیجئے، کاتب وحی کا منصب عام منصب نہیں ہے. حاجی صاحب کاروباری آدمی ہے، دیگر لوگ بھی جو حساب کتاب کرنے میں بڑا ماہر ہو نا، لکھنے میں، وہ کوئی ڈنڈی مارنے والا ہو اس کو بولی ہم اس کو منشی رکھتے ہیں، کہتے ہیں بڑا بے ایمان آدمی ہے بھائی، یہ آگے پیچھے کر دے گا تو لاکھوں روپے کا ہیر پھیر کر دے گا. یہ پیسوں کا معاملہ نہیں تھا، یہ دین کا معاملہ تھا، قرآن لکھنے کا معاملہ تھا. حضور کا اعتماد دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کاتب وحی مقرر فرمایا. کتنے رشتے ہو گئے ہیں؟ 2. برادر نسبتی بھی ہے، کاتب وحی بھی. ایک رشتہ اور بھی ہے. چلو آسان سا سوال پوچھتا ہوں، پھر اس کا جواب بھی میں خود ہی دوں گا اگر آپ کو نہیں آئے گا تو. امام حسین کے بیٹے کا نام کیا تھا جو کربلا میں شہید ہو گئے تھے، جس کو تصویر مصطفیٰ کہا جاتا ہے؟ اب تو آسان کر دیا میں نے. اسے علی اصغر کہا جاتا، علی اکبر کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ علی اکبر. علی اکبر کی ماں کا نام ہے لیلا، اور لیلا کی ماں کا نام ہے میمونہ. اور جانتے یہ میمونہ کس کی بیٹی ہے؟ یہ میمونہ بیٹی ہے ابو سفیان کی. تو بولے سبحان اللہ. امام حسین کی بیوی کا نام ہے لیلا، اور لیلا بیٹی ہے میمونہ کی، اور میمونہ بیٹی ہے ابو سفیان کی. سمجھے آپ؟ تو اب کیا رشتہ بنے گا؟ آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے کہ میمونہ جو ہے وہ امام حسین کی ساس ہے. یہ ایک رشتہ اور قریبی ہو گیا. حضرات محترم، اس کے ساتھ ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ کے ہم ظلف بھی ہیں. کس اعتبار سے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی ہے، ان کا نام، بیوی ہے، ان کا نام ہے ام سلمہ. کیا نام ہے؟ ام سلمہ. یہ رسول اللہ کے گھر میں. اور ام سلمہ کی ایک بہن ہے جس کا نام ہے قریبہ صغرا. یہ امیر معاویہ کے نکاح میں ہے. اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امیر معاویہ کیا ہوئے؟ آپس میں بولیے ساڑو ہو گئے. ہم ظلف بھی ہیں، سالے بھی ہیں حضور کے، کاتب وحی بھی ہیں، حضور کا دادا بھی ایک ہی ہے. اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے امیر معاویہ کی جو بیٹی ہے حضرت میمونہ، وہ امام حسین کی کیا ہے بولیے ساس بھی ہے. اتنے قریبی رشتے تھے آپس کے تھا. اور حضرات گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں فرمائی ہیں. دعائیں فرمائی ہیں. اب کیا دعا فرمائی حضور نے؟ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. درود پاک پڑھیں محبت کے ساتھ تو میں بیان کر دوں.
یہ دیکھیے فضائل امام ترمذی لے کر آئے، دیکھ رہے ہیں جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی. کیا دعا مانگی؟ آپ نے دعا کی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واجعلہ وادی بہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ امیر معاویہ کو انہیں ہدایت دینے والا بنا دے. کیا فرما رہے ہیں؟ انہیں ہدایت دینے والا بنا دے، اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت یافتہ بنا دے. ہدایت یافتہ بھی بنا، ہدایت دینے والا بھی بنا. ایک حدیث اور پیچھے لے کر آئے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب حضرت عمیر کو معزول کر دیا اور ان کی جگہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو لگا دیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ عمر بن خطاب نے ٹھیک نہیں کیا، آپ کو ہٹا کے ان کو لگا دیا آپ کی جگہ. تو جن کو ہٹایا تھا حضرت عمیر کہنے لگے خبردار. کیا کہا؟ خبردار ان کے بارے میں خیر ہی بولنا. ارے جملہ سمجھو، ان کے بارے میں اچھا جملہ ہی بولنا، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، اے اللہ ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما. اسی طرح امام محمد بن حنبل کی کتاب فضائل صحابہ، اس میں بھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل پہ بہت ساری احادیث و مارکہ وہ لے کر آئے ہیں. حضرات گرامی، اتنی گفتگو سماعت کر لینے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ مسند امام محمد بن حنبل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 17,283 اس حدیث کا نمبر ہے. حضور نے فرمایا، اے اللہ معاویہ کو حساب اور کتاب کا علم عطا فرما، حساب اور کتاب کا علم عطا فرما، اور ان کو عذاب سے محفوظ رکھ، یہ عذاب سے ہی بچا اور عذاب سے محفوظ رکھ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. اتنے گفتگو کے بعد ایک مرحلہ ہے، وہ ہے بشارت کا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارتیں بھی دی ہیں. البدایہ والنہایہ تاریخ کی کتاب ہے، اور یہ اماد الدین ابن کثیر کی ہے، جس کو تاریخ ابن کثیر بھی کہا جاتا ہے. اس میں بھی فضائل امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے باب بولی قائم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی. اب کیا بشارت دی تھی؟ آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا تھا کہ تجھے بادشاہت ملے گی. فرماتے ہیں حضور کا یہ فرمان سنا نا تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی، کس کی؟ عمارت کی، بادشاہت کی. حضور کا فرمان ہے، ورنہ اس سے پہلے مجھے کئی بادشاہت کی مجھے خواہش پیدا نہیں ہوئی، میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ حضور کا فرمان ہے اور مجھے ملے گی. اعتماد اور کامل بھروسہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، حضور نے جو فرما دیا ہے مجھے ملے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا تھا، اے معاویہ جب تجھے بادشاہت مل جائے، دیکھو عدل سے کام لینا. کیا کرنا؟ عدل سے کام لینا، اللہ سے ڈرنا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تلقین فرمائی. اس لیے میرے کریم آقا نے شاہ فرمایا تھا ایک موقع پر کہ امام حسن موجود تھے اور آپ خطبہ شاہ فرما رہے تھے، اور خطبہ شاہ فرماتے فرماتے آپ نے شاہ فرمایا، آپ نے فرمایا میرا یہ جو بیٹا ہے اس کا نام حسن بتایا جاتا ہے. دیکھیے امام حسن کے بارے میں امام بخاری نے پورا باب قائم کیا ہے، جو حدیث لے کر آئے ہیں اس حدیث کا ہی باب انہوں نے قائم کیا ہے. آپ نے فرمایا ایک دن آپ خطبہ شاہ فرما رہے تھے، اب آخری مرحلے پر بہت اہم بات کرنے لگا ہوں. آپ خطبہ شاہ فرماتے، امام حسن ساتھ موجود تھے. آپ کبھی لوگوں کو دیکھتے، کبھی حضرت امام حسین کو دیکھتے. محبت دیکھیے، محبت دیکھیے، ایک نگاہ لوگوں پر، دوسری نگاہ حسین حسن پر. تو آپ نے فرمایا ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین. میرا یہ بیٹا جو ہے سید ہے، سردار ہے، اور مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا. کیا فرمایا؟
مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا. یہ لفظ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے, اگلی بات آپ کو سمجھ جائیں گے. بولے یہ کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی تھی, حضور کی غیب کی خبر تھی. حضور نے فرمایا میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں, کیا فرمایا؟ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا. اور صلح کیسے ہوئی؟ کہ صلح ایسے ہوئی کہ جب حضرت علی کا ہو گیا انتقال, شہید ہو گئے, آپ کی شہادت ہو گئی, تو اہل کوفہ نے اور عراق نے بیعت کی کس کی؟ امام حسن کی. اور شام نے بیعت کی کس کی؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی. اسی لیے آپ کو امیر شام بھی کہا جاتا ہے. امیر شام کہنے کی ایک وجہ اور بھی ہے, عثمان غنی کے دور میں آپ دمشق کے جو تھے نا امیر تھے, خلیفہ تھے, وہاں کے گورنر رہ چکے. پھر فاروق اعظم کے زمانے میں بھی رہے, تو یہ رہے 10 سال ادھر اور 10 سال ادھر, کتنے رہے؟ 20 سال. پھر عثمان غنی نے اپنے زمانے میں ان کو ملک شام بھی دے دیا, تو یہ شام کے امیر بھی رہے, اس لیے ان کو امیر شام بھی کہا جاتا ہے. پھر کیا ہوا؟ تو امیر معاویہ اپنا لشکر وہاں سے لے کر آئے اور یہ یہاں سے لشکر لے کر آئے. کسی نے آ کے اطلاع دی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو. امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں بخاری شریف کے اندر. حدیث کا نمبر ہے 2704, یعنی کہ 27/4. آپ لشکر کو دیکھا, اتنا بڑا لشکر تھا, پہاڑوں کی مانند تھا. تو آپ نے فرمایا ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ لشکر اس لشکر کو قتل کر دے یا یہ لشکر اس لشکر کو قتل کر دے گا, تو پھر عورتوں کی بچوں کی حفاظت کی دعائی کون لے گا؟ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ خیال یہ تھا کہ ابھی 2 لشکر سامنے آ گئے ہیں تو بڑی خون ریزی ہو جائے گی, تو کیا یہ اس سے بچا جائے. پھر آپ نے اپنے 2 غلاموں کو بھیجا اور کہا ہم آپ سے پیشکش کرتے ہیں صلح کی. یہ امام بخاری لے کر آئے ہیں. پھر علامہ عینی نے جو لکھا ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. 2 شخص ان کے پاس گئے اور کہا کہ آپ صلح کر لیں. فرمایا فیصلہ بھی انہی پہ چھوڑ دو, اگر وہ حکومت کرنا چاہتے ہیں تو حکومت کریں, اور اگر وہ ہمیں دینا چاہتے ہیں تو ہمیں دے دیں, جو چاہے فیصلہ کریں. فیصلہ کس پہ چھوڑا؟ بولیے امام حسن پر. علامہ عینی نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ جب 2 لشکر آمنے سامنے ہوئے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کوفے کو فتح کرنے کے لیے ایک منزل پہ رک گئے, تو دل میں خیال آیا مسلمانوں کے آپس سے پہلے ہی بہت جنگ ہو چکی ہے, خون بہہ چکا ہے. تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا لشکر سامنے تھا. امام حسن نے جب اس لشکر کو دیکھا, آپ نے جملہ ارشاد فرمایا. علامہ عینی نے کمال کی بات لکھی. آپ نے فرمایا اے امیر معاویہ, میرے اللہ کے پاس جو اجر ہے آخرت میں اس کو میں نے قبول کر رکھیا, لیکن جو اجر اللہ کے پاس ہے میرے لیے اس کو میں نے اختیار کیا ہے. اور اگر یہ خلافت تمہارا حق ہے تو پھر میں تم سے نزاع نہیں کروں گا, تم سے لڑائی نہیں کروں گا. اگر یہ خلافت میرا حق ہے, حق 2 بیان کیے, اگر یہ خلافت میرا حق ہے تو پھر میں اپنا حق تمہیں دیتا ہوں, اور اگر یہ تمہارا حق ہے پھر مجھے تم سے لڑنا نہیں چاہیے. تو لہذا آپ نے ان سے صلح کر لی. آپ نے فرمایا میرے ساتھ جو لشکر ہے نا یہ بڑا خور ہے جنگ کرنے میں, یہ بڑا ماہر ہے, تو لہذا میرے ساتھ جو لوگ آئے, ہماری عادت یہ ہے کہ ہم نے انہیں اپنے مال سے خوب نواز رکھا ہے, ہماری عادت ہے, ہم خوب مال دیتے ہیں. اگر یہ باغ مگر مال لیے چلا گیا تو یہ ہماری عادت کے خلاف ہوگا. تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے صلح کی. فرمایا حضرت جو آپ چاہیں گے ہم پیش کریں گے. ارے بولے سو سبحان اللہ, جو آپ چاہیں گے ہم پیش کریں گے. تو پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کے ہاتھوں پر امام حسن نے صلح کر لی, بیعت کی, اقتدار بھی دے دیا. پھر آپ آئے کوفہ عراق کی طرف, تو عراق والوں نے بھی آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی,
اور آپ کو اپنا خلیفہ بولیے منتخب کر لیا. پھر سالانہ آپ 3 لاکھ دینار امام حسن کو پیش کیا کرتے تھے. کتنے؟ 3 لاکھ درہم کے رہا. اسی طرح غوث داتا علی حجویری نے اور غوث پاک نے طالبین میں بھی اس بات کو لکھا. امام حسین نے تلوار نہیں اٹھائی، جب حق ظاہر تھا تو تلوار نہیں اٹھائی، لڑے نہیں. اور اجماع ہو گیا تمام محدثین کا اور امت کا اس بات پر، اس وقت کے خلیفہ جو وقت ہوں گے وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہوں گے. اور صلح کے بعد کبھی ان کو تکلیف نہیں ہوئی. یہ دیکھو زمانہ، ایک روایت بھی کوئی ایسی نہیں پیش کی جا سکتی صلح کے بعد جس کے اندر امیر معاویہ سے امام حسن ناراض ہوں، امام حسین ناراض ہوں، یا ان کی اولادیں ان سے ناراض ہوں. کوئی ناراض نہیں تھا. 19 سال تک آپ اس خلافت متمکن رہے. اس کے بعد تاریخ کا کوئی واقعہ موجود ہے. لیکن اتنے حقائق کے باوجود اگر کوئی ان پہ تان کرے تو تان کرنے والوں کا انجام بھی ہم نے آپ کے سامنے حدیث کے اس نے بیان کر دیا. تو قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ جتنے لوگ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ہیں سب کے سب صحابی ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہے، جنت کی بشارت اللہ ان سب کو دے رکھی. تو لہذا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. صحابی رسول ہیں، کاتب وہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب اشتار ہیں. اللہ رب العزت کے بارے میں دعا کریں، خالق کے